تمہارے سجدے کرنے کا مطلب کیا تھا؟ تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے، اس لیے حرام ہے کیونکہ اگر آپ نے اصول میں تقلید کی گویا آپ نے برین کو سوچنے سے روک دیا، گویا آپ نے اپنے مائنڈ کو استعمال کرنے سے روک دیا۔ یعنی مجھے علی ملا ماں کی گود سے، مجھے اللہ ملا مسجد سے، مجھے نبی ملا مولوی سے، پھر تم نے کیا کیا؟ سب کچھ تجھے گھر سے پلیٹ میں ملا، لا الہ الا اللہ گھر سے ملا، محمد رسول اللہ گھر سے ملا، علی ولی اللہ انچولی کی سوسائٹی سے ملا۔ تم نے کیا کیا؟ اس برین کو تم نے استعمال کتنا کیا؟ اس کا مطلب تو اپنے اصول دین میں تقلید کر رہا ہے۔ تم نے علی کو مولوی سے لیا، اللہ کو مولوی سے لیا، سب کچھ تم نے اس کو لیا۔ فروع میں صحیح ہے تقلید واجب ہے، لیکن اصول میں تقلید حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی آواز آتی ہے، آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ رہی کہ کوئی نماز کیوں نہیں پڑھتا، آج امت کا مسئلہ یہ نہیں روزہ کیوں نہیں رکھتے، آج امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ زانی کیوں بڑھ گئے، آج امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ خواتین میں بے حیائی کیوں بڑھ گئی۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، بھائی سارے مسلمان ہیں۔ اس خاتون کو ہوتا کیا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سر پہ دوپٹہ، اس کو اتنا تو پتا ہے کہ رمضان میں خدا ہے، ہاں پتا ہے نا، تبھی رمضان میں سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے۔ ایکٹریسز با ایمان بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب برین اتنا تو کام کر رہا ہے کہ رمضان میں خدا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے؟ خدا کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب اس نے خدا کو اپنے دماغ سے نہیں مانا۔ ہمارے بڑے بڑے جوان خوش ہوتے ہیں، وہ انڈیا کا فلاں ایکٹر مسلم ہے۔ بھائی پیدائشی مسلمان اور پیدائشی ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے عقیدے میں تقلید ہے۔ قیامت میں اگر بندہ یہ کہے گا خدا میں نے تجھے سجدہ کیا، اور خدا کہے گا تو نے سجدہ کیوں کیا، اور جواب یہ ملا خدا اس سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا جو مسلم تھی، اس گھر میں پیدا ہوا تھا جو مسلمان کا تھا، اس ماں کی گود میں بڑا تھا جو مسلمان تھی، جو شیعہ تھی، جو حسینی گھر تھا۔ میں نے تو بچپن سے ماتم کیا، میں سیکھ گیا، میں نے تو بچپن سے نعرہ مارا بحریری کرنا سیکھ گیا۔ اللہ کی آواز آئی، اگر اس عقیدے کی بنیاد پر تجھے جنت میں بھیجنا ہے تو میں اس کا کیا کروں جس سے پوچھتا ہوں تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا؟ وہ بھی یہی کہتا ہے ماں سے سیکھا، وہ بھی یہی کہتا ہے آبا و اجداد کی تقلید میں نے خدا تجھے سجدہ کیا۔ فرمایا پھر تیرے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں فرق نہیں ہے۔ یہی بنیاد اور یہی فکر تھی جو اہل بیت نے تشیع کو عطا کی کہ نبی کے جانے کے بعد امت نے تقلید کی، ابو ذر نے تحقیق کی، امت نے تقلید کی، میں سمیت تمار نے تحقیق کی۔ فرمایا علی کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو امام مانے تو کیسے مانے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کسی جوان نے کہا مولانا ہم سے کہا جاتا ہے کہ علی کو مولا نہ مانو۔ میں نے کہا عقل سے اس کا مقابلہ کرو۔ امام فرماتے ہیں بہترین جواب، بہترین حملہ، بہترین تماچہ عقل ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی شیعہ بن ہی نہیں سکتا، شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جس کے وجود میں عقل ہو۔